السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان محنت کی عظمت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں بلند و بالا اللہ کے لیے ہیں، وہی رزق کے وسیع نہ ختم ہونے والے خزانوں کا مالک ہے۔ میں ظاہری اور باطنی تمام نعمتوں پر اسی کی حمد خوانی اور شکر بجا لاتا ہوں، نیز اس کی نعمتوں پر دائمی شکرانے کی توفیق بھی مانگتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد، اے مسلمانوں، حلال روزی کمانے سے مراد یہ ہے کہ رزق کمانے کے ایسے طریقے استعمال کرنا جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درست قرار دیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان اس کرۂ ارض پر اپنی ضرورتیں لے کر پیدا ہوا ہے، مثلا اسے کھانے کے لیے غذا، پینے کے لیے پانی، پہننے کے لیے لباس، گرمی، سردی، بارش اور طوفان یا دیگر موسمی کیفیات سے بچنے کے لیے گھر چاہیے۔ یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں۔ زندہ رہنے کا دار و مدار بھی انہی پر ہے۔ انسان اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے شب و روز بڑی محنت و مشقت کرتا ہے، بے حد دوڑ دھوپ کے بعد اپنا روزگار حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں اور اس کے زندہ رہنے کا دار و مدار انہی ضرورتوں کے پورا ہونے پر ہے۔ خالق کائنات نے تمام بنیادی ضروریات و سہولتیں تو اس زمین میں پیدا کر کے رکھ چھوڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں وسائل پیدا کر دیے ہیں، اور ان کے لیے بھی جن کو تم رزق نہیں پہنچاتے۔ ہر شخص خود محنت و مشقت کر کے ان وسائل کو حاصل کر کے اپنے لیے رزق تلاش کرے، یا پھر ان سے اپنی ضروریات اور اپنی جائز خواہشات کی تکمیل کرے۔ اسی جد و جہد اور محنت کو احکام الہی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انجام دے تو یہ عین عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کی اہمیت پر بے حد زور دیا ہے اور کہا تھا کہ حلال روزی اللہ کی عبادات کے بعد فرض ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق کا بندوبست کرو۔ اے اللہ کے بندو، اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر اور کوئی کمائی نہیں۔ ویسے بھی رزق حلال کی طلب تو ہر مسلمان میں ہونا چاہیے، لیکن افسوس آج کے اس مادی دور نے انسان میں حلال اور حرام میں فرق کو مٹا دیا ہے۔ جو حلال روزی کماتا ہے اس کا دل نور سے معمور ہوتا ہے۔ حکمت اور عقل مندی رزق حلال کو بڑھاتی ہے۔ تجارت، صنعت، زراعت، مویشی پالنا، محنت و مزدوری کرنا، یہ سارے جائز اور حلال طریقے ہیں۔ روزی روٹی کمانے کے لیے شرط ہے کہ اس میں اسلامی احکامات اپنائے جائیں۔ جب کوئی شخص اپنے لیے کسی پیشے کا انتخاب کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کے گھر میں مال و دولت کے انبار لگا دیتا ہے، اور انسان کو اللہ کی اس عنایت پر ہمیشہ شکر بجا لانا چاہیے۔ ہمارا دین ہمیں جائز طریقوں سے روزی روٹی کمانے کا حکم دیتا ہے، حرام مال کے نقصانات اور اس کے مہلک اثرات سے بھی خبردار کرتا ہے، تاکہ انسان مال و دولت کی لالچ میں حلال و حرام کی تمیز ہی نہ کھو بیٹھے۔ لیکن افسوس آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ دولت کی حرص میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ دولت ناجائز طریقے سے حاصل ہو رہی ہے۔ حلال روزی کی تلاش شرافت کی علامت اور عزت و وقار کی دلیل ہے۔ جب تک انسان حلال رزق کی تلاش میں سرگرم رہتا ہے تو اس کو نہ سستی چھوتی ہے اور نہ ہی وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ بے شک دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا معیوب بات ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو حصول رزق کے لیے استقلال سے کام لینا چاہیے۔
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو حصول رزق کے لیے استقلال سے کام لینا چاہیے۔ جتنا رزق انسان کے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ اسے مل کر ہی رہتا ہے، کوئی اس کے منہ سے نوالا تک نہیں چھین سکتا، خواہ کوئی اس کی راہ میں کتنی ہی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کیوں نہ کرے، اس کے حصے کا رزق کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کی رضا شامل نہ ہو تو کوئی پتہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ اے اللہ کے بندو، انسان اپنی روزی کمانے کے لیے محنت کرتا ہے، خواہ وہ محنت جسمانی ہو یا دماغی، اور اپنا پسینہ بہا کر اپنی روزی روٹی حاصل کرتا ہے۔ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پیشے کی حقارت مٹانے کے لیے، محنت اور مزدوری کی عزت افزائی کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کا عملی نمونہ پیش کیا۔ طلب معاش اور کسب حلال ایسا مشغلہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور عوام کو جمع فرما دیا، اس لیے کسب حلال سنت رسول سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اس میں دنیا کی عزت بھی ہے اور آخرت کی سرخروئی بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محنت مزدوری کرنا، ہاتھ سے کما کر کھانا، کسی ہنر، فن یا کسی بھی قسم کی کاریگری اور صنعت و حرفت کو ذریعہ معاش کے لیے بطور پیشہ اختیار کرنا کوئی معیوب چیز نہیں۔ اسی لیے محنت کش اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے ہاتھ چوم لیے تھے جن کے ہاتھوں میں مزدوری کرنے سے چھالے پڑ گئے تھے۔ معاشرہ، ملک و قوم جتنی ترقی کرتا ہے یہ مزدوروں اور محنت کشوں کی ہی مرہون منت ہوتا ہے۔ بلند و بالا عمارات کی تعمیر کو جب ہم دیکھتے ہیں، گلی محلوں کی طرف دیکھیں یا پھر کارخانوں اور فیکٹریوں میں بننے والی مصنوعات پر نظر دوڑائیں، کھیتوں اور باغوں کو بھی دیکھ لیں، یہاں تک کہ کھانے کی اشیاء کی فراوانی کو دیکھیں، تو ان تمام میں مزدوروں کا خون پسینہ شامل ہوتا ہے۔ یہ مزدور ہی تو ہیں جو دن رات مسلسل محنت کر کے وطن عزیز کی تعمیر و ترقی کرتے ہیں۔ بلا شبہ ہنر کسی چیز کا بھی ہو وہ اس شخص کے کام آتا ہے، اس پر انسان کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ مزید ہنر سیکھتا رہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تعلیم اور ہنر انسان کا زیور ہوتا ہے جسے ہم سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ زندگی میں انسان کو ہر طرح کے وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے خوشی ہو یا غم، پرسکون زندگی ہو یا پھر غربت و مفلسی کی کڑی دھوپ ہو، جینا تو ہر حال میں ہی پڑتا ہے۔ غم خوشی میں بدلتے دیر نہیں لگتی۔ پیسہ، مال سب ختم ہو سکتا ہے، مگر ہنر ایک ایسی دولت ہے جو انسان کا زندگی بھر ساتھ دیتا ہے۔ جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور غربت کے کالے بادل چھا جاتے ہیں اور انسان مایوسیوں کی اندھیری کوٹری میں بند ہو کر رہ جاتا ہے، ایسی صورت میں انسان کے ہاتھ کا ہنر ہی اس کے کام آتا ہے اور وہ اپنے ہنر کو بروئے کار لاتے ہوئے غربت کے اندھیرے سے نکل سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو کوئی نہ کوئی ہنر سیکھنا چاہیے۔ اے اللہ کے بندو، محنت کا رجحان تب پیدا ہوتا ہے جب رول ماڈل محنتی ہو۔ محنت کا رجحان تب پیدا ہوتا ہے جب ارد گرد اس کی مثالیں موجود ہوں۔ ایک موقع پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا پیٹ مبارک دکھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ میں نے 2 پتھر اپنے پیٹ پر باندھے ہیں۔ چنانچہ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت سے جان چھڑا کر لوگوں سے بھیک مانگنے کی سخت مذمت فرمائی۔ آپ نے فرمایا، جو شخص سوال سے بچے اللہ بھی اسے بچائے گا، اور جو کوئی دنیا سے بے پرواہی کرے گا اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا، اور جو کوئی کوشش سے صبر کرے گا اللہ اسے صبر دے گا، اور صبر سے بہتر اور کشادہ تر کسی کو کوئی نعمت نہیں ملی۔ مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اپنی رسی اٹھائے اور لکڑی کا گاٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ جا کر وہ کسی سے سوال کرے اور وہ اسے دے یا نہ دے۔ مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوالی جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، قیامت کے دن اس حال میں جائے گا، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔
مزید ارشاد فرمایا جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے، اب چاہے تو وہ کم کرے یا زیادہ اکٹھا کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو منبر پر صدقہ اور سوال سے بچنے کے لیے خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والے ہاتھ سے مراد خرچ کرنے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ۔ اے اللہ کے بندو، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل بھی ملاحظہ فرمائیے۔ ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم نے ایک جماعت سے فرمایا کہ ذرا اپنے سر اٹھاؤ کیونکہ راستہ بالکل روشن ہے، نیکیوں کے لیے سبقت کرو اور مسلمانوں کے محتاج بن کر نہ رہو۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق جب کسی جوان کی حالت دیکھ کر اس سے خوش ہوتے تو اس کا حال لوگوں سے دریافت فرماتے کہ آیا نوجوان کوئی پیشہ بھی کرتا ہے؟ اگر لوگ بتلاتے کہ اس کا کوئی پیشہ نہیں تو فرماتے یہ جوان میری نگاہ سے گر گیا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین شام کی طرف تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کہے کہ میں کچھ پیشہ نہیں کرتا، کچھ کام نہیں کرتا اور میرا رزق خود چل کر میرے پاس آئے گا؟ امام صاحب نے فرمایا یہ شخص علم نہیں رکھتا، اور فرمایا کہ کیا تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ میرا رزق میرے نیزے کے سائے تلے ہے؟ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کا ذکر فرمایا کہ وہ صبح بھوکے ہوتے ہیں اور صبح تلاش رزق میں نکلتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ان لوگوں کا ذکر ہے جو تلاش رزق کے لیے سفر کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین خشکی و تری میں تلاش رزق کے لیے سفر فرماتے تھے اور اپنے باغوں کو پانی دیتے تھے۔ ہمیں صحابہ ہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں صرف اپنے در کا سوالی بنائے رکھے، اس لیے کہ در در کے سوالی کبھی خوشحال نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس سے ذکر حکیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔